سورۃ التوبہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کے کفری عقیدے کا بیان ہے۔ ایک تو یہ لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی اس بات کو رد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک شیطانی بات ہے جو ان لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، اور ان سے قبل بھی کئی کافر ایسے گزرے ہیں جن کا یہی عقیدہ تھا، تو وہ جیسے کافر تھے یہ بھی ایسے ہی کافر ہیں۔ ایک تو یہ خرابی تھی۔ دوسری خرابی ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ جو ان لوگوں نے کہہ دیا بس یہ اسی پر مر مٹتے تھے، یعنی کہ اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے علماء نے کہہ دیا، یہ جو ان کے راہب تھے، ان کے جو درویش لوگ تھے، انہوں نے کہہ دیا تو بس یہ کہتے تھے جی انہوں نے کہہ دیا تو بس ہم نے اسی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے۔ تو اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے اولاد کا ثابت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی کفریہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ان دو خرابیوں کا تذکرہ فرمایا آیت کریمہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کا سب غلط ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ باطل ہے، غلط ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم، یہ ان کی بات بافواہہم، ان کے منہ کی بات ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہئون،
یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں قول الذین، ان لوگوں کی بات کی، کفروا من قبل، جو اس سے قبل کافر ہوئے ہیں، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو بنایا اربابا من دون اللہ، رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی رب بنا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ یہ عبادت کریں ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، سبحانہ، اللہ کے ذات پاک ذات ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ پر کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا بہتان ہے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب اللہ کا بیٹا بنانا، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ حقیقی بیٹا، دوسرا یہ کہ بھی حقیقی بیٹا نہیں ہے لیکن منہ بولا بیٹا، تو دونوں صورتیں غلط ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حقیقی بیٹا ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ اولاد تو کمزوری ہوتی ہے، جب نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی کمزوری ثابت ہوگی تو باقی بچے گا کیا؟ اب ماں باپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن کیا کہتے ہیں، کیا کریں جی اولاد ہے، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں جی کیا کریں؟ تو نعوذ باللہ جب اللہ کی اولاد ثابت ہو جائے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ پھر تو جو اس کی اللہ کی اولاد ہوگی پھر اس کی مرضی چلے گی، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ بھی اللہ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اور یہ بھی قرآن مقدس میں ہے، ان لوگوں نے کہا تھا قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی کہ منہ بولا بیٹا، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں تو جب منہ بولا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اب ظاہر ہے کہ پھر بیٹے کو کوئی نہ کوئی اختیار تو دینا پڑے گا، جبکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو کچھ اختیار نہیں دیا، نہ میری کوئی کمزوری ہے، سبحانہ، اللہ کے ذات تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہے نہ کسی کو بنایا ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ کمزوری ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنا، کسی کی اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان گر پڑے، آسمان گر پڑے، اتنی بڑی بات ہے، یہ کو کرنے کی بات ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ ایک بہت بڑی جہالت کی بات تھی، اور جب یہود و نصارہ نے ایسی حرکتیں شروع کی تو مشرکین مکہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی بیٹی ہیں، کہنے لگے کہ جتنے یہ فرشتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی بیٹی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا بھی جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میرا بیٹا نہ میری بیٹی، لیکن تمہاری جو بات ہے تمہیں تو ویسے بھی شرم آنی چاہیے، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، اپنے لیے تم بیٹے مانگتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
اور پھر وہ بھئی یہ فرشتے آئے کہاں سے؟ تو وہ جنات کا رشتہ اللہ سے ثابت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو جنات ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہیں، تو ان سے جو ہے نا یہ فرشتے پیدا ہوئے، یہ سب کے سب بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم کہ میرے لیے جنات سے بھی رشتہ بنا لیا اور فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا، آخر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بس جو تمہارے جی میں ہے تم ویسے بکواسیں کرتے رہو گے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد بہر صورت کمزوری ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تو فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آزماتا ہے، اور مخلوق نے اللہ کے لیے وہی کمزوری ثابت کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو آزمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے، قوم اعمال کا ان کے اوپر غالب آ گئی، اور بعضوں نے لکھا کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا جو کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کے اوپر بڑے ہی ظلم کیے، بڑے ظلم کیا تو اس نے اچھا تھا، ان سب کو ختم کر دیتا تو پوری روئے زمین پر کوئی فتنہ باقی نہ رہتا، اس لیے کہ اس وقت جتنے بھی فتنے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جہاں کہیں کسی قسم کی کوئی سازش ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہودی ہے۔ تو بخت نصر نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا، ان کو مارا، اور ان کے خصوصاً جو علماء تھے، علماء کو اس نے قتل کرا دیا۔ تو اس دور کے اندر جو ان کی تورات تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو تورات کے جاننے والے تھے، اہل علم تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان حالات کے اندر وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان حالات کے اندر اب ہوگا کیا، ہمارے پاس تورات بھی نہیں ہے، اور جو علماء تھے وہ بھی چلے گئے، اب ان لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا، ان کو ہدایت کی باتیں کون بتائے گا؟ تو آپ بہت زیادہ روتے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے اوپر ایک عورت بیٹھی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا جی ظاہر میں نے رونا نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے، جو مجھے کھلانے والا تھا، کما کر لاتا تھا، وہ مر گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب یہ نہیں تھا اب تو مر گیا ہے، جب یہ تھا ہی نہیں تب تجھے کون کھلاتا تھا؟ اس نے کہا میرا اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو روتی کیوں ہے؟ اللہ تو اب بھی زندہ ہے، پہلے اللہ کھلاتا تھا تو اللہ تو اب بھی موجود ہے، یہ مر گیا تو اتنا تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ بتا کہ جب آپ نہیں تھے تو اس وقت ان لوگوں کو ہدایت کی باتیں کون سکھاتا تھا؟ جب آپ نہیں تھے، جب تورات بھی نہیں تھی، تب ان لوگوں کو ہدایت کون دیتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ اس عورت نے کہا کہ پھر آپ جو بار بار روتے ہو اس کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا، تورات چلی گئی، علماء چلے گئے، تو اللہ تو اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو نے ایسے سے کہنا ہے، تب میرے عزیر کو بات سمجھ آئے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اور قرآن مقدس کے اندر بلکہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ یہ کسی بستی سے گزر رہے تھے، ذرا کہ بخت نصر نے تو ان کی اینٹ اینٹ بجا دی تھی۔ اس دوران ایک بستی تھی اور وہ بالکل تباہ حالت میں تھی۔ جب آپ وہاں سے گزرے اس وقت آپ گدھے کے اوپر سوار تھے اور آپ کے پاس زیادہ رابط تھا، کھانا بھی تھا۔ جب وہاں سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ جب یہ بستی ختم ہو گئی ہے، مکمل سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، تو اس کی موت کے بعد اس کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا۔ جب یہ خیال آیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی،
اور کتنے عرصے کے لیے؟ 100 سال. 100 عام کتنا عرصہ؟ 100 سال. ثم بعث 100 سال کے بعد پھر ان کو اٹھا دیا. 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا پھر اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ تو ایسے ٹھہرا رہا، یہاں پر کتنا عرصہ تو نے ایسے گزارے اس حالت کے اندر؟ تو آپ نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. وہ یاد نہیں تھا نا کہ صبح کا ٹائم تھا یا شام کا ٹائم تھا یا دوپہر کا ٹائم تھا. صبح تھی تو اب شام ہے تو یہ آدھا دن ہو سکتا ہے. یوں آپ نے نا ایک اندازہ بتایا، ایک دن یا آدھا دن. اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، بلکہ 100 سال تک آپ اسی حالت میں رہے. فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو کہ ابھی تک خراب نہیں ہوا. 100 سال تک کھانا جو کا تو پڑا ہوا ہے، جس حالت میں رکھا تھا اسی حالت میں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اب اپنے گدھے کو دیکھو، وہ تو ہڈیاں پڑی تھی، بالکل گلا پڑا تھا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ تم اس کو دیکھو، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کیسے ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں، کیسے ہم اس کو پر پھر گوشت لگاتے ہیں، کیسے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھو. سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کہتا پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اتنا عرصہ گزر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. وہاں پر کئی لوگ آ بھی سکتے تھے، دیکھ بھی سکتے تھے کہ یہ کون پڑا ہوا ہے، کیوں پڑا ہوا ہے، اس کی تدفین کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپا کے رکھا. یہ قرآن کی بات ہے. 100 سال کے بعد جب آپ منظر عام پر آئے، لوگوں کے سامنے آئے، تو چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ آئے نا تو آپ نے انگلی کو پر نا قلم کو باندھا، قلم کو باندھ کے اور ایسے ایسے لکھنا شروع کیا، الف سے لے کر یا تک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں بھئی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ایک دم مکمل تورات آپ نے لکھ دی. وہ تورات پھر دوبارہ آ گئی. اب جو تورات آئی لوگوں نے دیکھا تو وہ جو کوئی بچے ہوئے ان کے علماء تھے ان کے پاس گیا کہ ایسے ایسے تورات آئی اور لے کے کون آیا؟ عزیر. انہوں نے کہا جی ہم نے پہاڑوں کے اندر اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، کچھ نسخے ہمارے پاس سے ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ان کو نکال کے لیا. جب ان کو نکال کر لے کے آئے، جب آپس میں ملایا تو بالکل 100% وہ درست تھی. اس بات پر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب سمجھ آئیے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا کلام اس کو کیسے یاد تھا؟ ایک دم سے پوری کی پوری کتاب کو ایسے لکھ دینا، یہ تو واقعی اللہ کا بیٹا ہے. اس بات پر ان لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا مان لیا. اور یہ سارے یہودی نہیں تھے، ان میں کچھ فرقے تھے، کافی سارے فرقے تھے. تو ایک فرقہ یہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں عزیر علیہ السلام. حالانکہ بات اتنی سی تھی کہ یہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کا معجزہ برحق ہوتا ہے. اب اگر تورات کو مکمل الف سے یا تک ان کو یاد تھی اور انہوں نے لکھ دی، یہ ان کا معجزہ تھا. اگر اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک. اس امت کے اندر تو دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو الف سے یا تک پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں والناس تک ایک دم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ کہ بھی اللہ کا فضل کہیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہوگی نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی تھی جس کی ابتدا وہاں سے ہوئی. اور جو عیسائی ہیں ان کے پاس تو پہلے ہی وہ موقف تھا، کہنے لگے دیکھیں جی یہ مریم کے بیٹے ہیں، باپ کوئی نہیں ہے، بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے بس یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے. یہاں پر باپ نہیں ہے، ماں تو ہے. جبکہ جب آدم کو اللہ پیدا کرتے ہیں نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا فرما دیا. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس بات سے ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ کافر ہیں، اس سے قبل بھی بہت سے ایسے کافر گزرے ہیں جن کا اس قسم کا عقیدہ تھا۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد بنا لی۔ بات اصل یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی تو پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات اللہ کے غیر میں مان لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے اندر مان لیتے ہیں۔ اب اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اب اللہ کی اس صفت کو کسی اور کے اندر مان لیا، یا اسی طریقے سے علم غیب، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو دیا ہے، ضرور دیا ہے، اولیاء کرام کو دیا، انبیاء کرام کو دیا، اور سب سے زیادہ اپنے پاک محبوب علیہ السلام کو دیا۔ لیکن دیا تو سب کا عطائی علم ہے، اور اللہ کا علم وہ ذاتی علم ہے۔ اللہ نے باقیوں کو دیا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے، لوگ اللہ کے غیر کے اندر اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت اللہ کے غیر کے اندر مان لینا یہ بھی غلط ہے، اور غیر کی صفت اللہ کے اندر مان لینا، جیسے مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کی اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، اب یہ بندوں کی صفت تھی، اس کو اللہ کے اندر مان لیا، تو دونوں صورتیں غلط ہیں۔ جب اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور وہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ قرآن مقدس سے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، اور جو قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کا عقیدہ یہی ہوگا لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس غلط عقیدے کو، کفری عقیدے کو یکسر رد فرمایا ہے۔ دوسری برائی لوگوں کے اندر یہ تھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور راہبوں کو اللہ کے برابر درجہ دیتے تھے۔ اور برابر درجے کا مطلب کیا تھا؟ اسی آیت کریمہ کے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو حاتم طئی تھا نا، وہ بڑا مشہور شخص تھا، بڑا سخی انسان تھا، اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پہلے عیسائی تھے، اس کے بعد پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، تو گلے کے اندر نا صلیب تھا، چاندی کا بنا ہوا تھا، اور وہ گلے میں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بت کو نکالو، یہ ایک بت ہے۔ اور تب اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ جب اللہ کے نبی اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے تو عدی بن حاتم کہنے لگے کہ جو آپ نے قرآن پڑھا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے علماء کو اور راہبوں کو یہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کو الہ نہیں مانتے، وہ تو مخلوق ہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، جب عبادت نہیں کرتے تو پھر ہم نے ان کو الہ بھی نہیں مانتے۔ تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ تو مانتے ہیں، وہ جو کہہ دیں وہ بالکل مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ کسی کے حلال حرام کرنے کو مان لینا یہ ایسا ہے کہ تم نے ان کو الہ مان لیے، اس لیے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ آج کل بہت سارے جاہل لوگ کہتے ہیں جی مولویوں تو نئی نئی شریعت بنا لی ہے، آج کل کے مولویوں کو دیکھو نیا نیا دین بنا لی ہے، نئے نئے مسئلے بنا رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی تو بنانے والے نہیں تھے، تو علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، یہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں، اسی طریقے سے جو علماء ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ اب ایک بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال، وہ پہلی بار سنتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں جاہل تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آج پتہ چلا ہے، اپنی جہالت پہ نہیں روتا وہ،
الٹا کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نکلی ہے، یہ تمہارا نیا دین آ گیا ہے۔ اس قدر شیطانیت بندوں کے اندر آئی ہوئی ہے کہ اپنی جہالت کو وہ نہیں دیکھتے، الٹا وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی نئی بات آ گئی ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ جن کو یقین جانیے کہ استنجا کا سنت طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے اگر علماء کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث ہے ٹھیک، میرے دل تو نہیں مانتا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، واجبات کا، فرائض کا، حلال حرام کا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے خیال میں تو مجھے نہیں لگتا یہ حدیث ہے، ہاں ہوگی تو پھر یہ شاید کوئی ضعیف ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اتنا بڑا یہ فقیہ بن گیا، اتنا بڑا محدث بن گیا ہے کہ یہ خود ہی فیصلے کر رہا ہے کہ یہ حدیث قوی ہے کہ ضعیف ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جہالت کی باتیں۔ تو اب دیکھو یہود و نصارہ کی یہ بات جو اللہ کو ناپسند تھی اور واقعی غلط بات تھی کہ اپنے علماء کو اور راہبوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، آج اس امت کے اندر دیکھ لو کہ کتنے جاہل لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد نے فرما دیا جی بس ٹھیک ہے، اور بھئی ہمارے اپنے جو ہے نا جی علامہ صاحب، ہمارے اپنے مولانا صاحب، انہوں نے فرما دیا بھئی بس ہم کسی کے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو بات تو سن لو، نہیں جی نہیں ہم نہیں سنتے، وہ ہمارے پیر صاحب نے فرما دیا ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آج بھی وہی جہالت ہے جو چل رہی ہے، اور وہ لوگ اس وقت کے جو ان کے علماء تھے، ان کے جو راہب تھے، وہ جانتے تھے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کو وہ جانتے تھے لیکن چھپاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر سیدھی بات ان کو بتا دی پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اور آج کل کے جو ایمان فروش ہیں اور فتویٰ فروش اور ضمیر فروش قسم کے لوگ ہیں، وہ اسی قسم کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کچھ نہیں ہے، جان بوجھ کر وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اندر ان کو شیشہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، سب جان رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی عوام کو کیا کہتے ہیں، بس بھائی جو ہم نے کہہ دیا نا اب کسی کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے وہاں جانا ہی نہیں ہے، کسی کی باتیں سننی نہیں ہے۔ وہ بڑے گمراہ کرنے والے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، وہ گستاخ ہیں، وہ فلاں ہیں۔ مقصد آج بھی وہی ہے، پیسہ۔ آج بھی مقصد وہی ہے، اپنا پیٹ کا لالچ۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ چلے گئے، ان کے پاس اگر یہ علم کی بات آ گئی، جہالت ختم ہو گئی، علم کا نور اگر آ گیا ان کے سینوں کے اندر، تو پھر یہ کہیں گے کہ بس اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر یہ کہیں گے کہ بھی اللہ سے ہوتا ہے، عزت ذلت، زندگی موت، بیٹیاں بیٹے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ لوگ جو خود نمازیں نہیں پڑھتے، اس قسم کے بے دین قسم کے پیر جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، ریچھ کتوں کی لڑائیاں کراتے ہیں، مرغوں کی لڑائیاں کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ اور یہ لوگ عوام کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، ان کے سامنے نا یہ یوں ثابت کرتے ہیں، یوں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ہم یوں نہیں بیٹھے، ہم کو خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اور جو جاہل لوگ کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، بھئی اگر پیر صاحب ناراض ہو گئے، اگر یہ بگڑ گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ بھئی جو کچھ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی باتیں یہ لوگ جان بوجھ کر بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، صرف پیٹ کے لالچ میں۔ اس وقت غلط تھا تو آج بھی غلط ہے۔ اگر یہود و نصارہ کی طرح کسی نے ان کو وہ درجہ دیا ہوا ہے وہ غلط ہیں، تو جیسے ان کے علماء اور راہب وہ غلط کرتے تھے، وہ غلط تھے، تو یہ اس وقت کے جو ان کے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، اور اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں کے پاس بڑا اختیار ہے، فلاں یوں پہنچا ہوا ہے، اللہ کے ولی برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں نعوذ باللہ، اور گویا کہ اللہ چھٹی پر چلا گیا ہے، سارا کچھ ان کے سپرد کر کے چلا گیا، یہ غلط ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک اسی کی تدبیر چلتی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ بلند ہے۔
اگر انسان کے پاس یہ عقیدہ ہی کھرا اور خالص نہ ہو تو باقی ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک عقیدہ ہی تو ہے، اگر وہ بھی ٹھیک نہ ہو، ہماری جو عبادت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے، ہم روزے کیسے رکھتے ہیں، بس یہ سر سے فرض اتر جائے، اللہ کی محبت میں کچھ بھی نہیں ہے، عبادت میں لطف کچھ بھی نہیں ہے، بس سر سے اتارنے والی باتیں ہیں، تو اس عبادت کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج آ کے بچتا ہے وہی عقیدہ۔ اگر عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، عقیدہ توحید بالکل انسان پکا ہو، خالص عقیدے والا ہو، ذرہ برابر اس میں ملاوٹ نہ ہو شرک کی، اب اس عقیدے کی برکت سے اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور اللہ کے فضل سے انسان جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارے پاس عبادت بھی کچھ نہیں ہے، اگر عقیدہ بھی خراب ہو جائے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن سب سے پہلے ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مقدس کی کوئی صورت، کوئی آیت اٹھا کر دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے اندر توحید ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہی توحید۔ حدیث پاک میں ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس میں توحید ہے۔ آج ہے نا میں توحید سے چڑ ہوتی ہے، اگر توحید پر بات شروع ہو جائے تو کہتے ہیں آج تو کوئی خشک موضوع تھا، مزہ نہیں آیا آج۔ اگر کوئی اور بات ہو جائے تو ہاں جی آج بڑا مزہ ہے۔ توحید پر اگر مزہ نہیں آتا تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے ہمیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اپنے عقیدے پر ہم کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اللہ کا فضل ہم پر ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔